الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، انہیں بتا دیں کہ وہ ناپاکی ہے، اور عورتوں کو دوران حیض چھوڑ دو اور ان کے نزدیک مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان سے ایسا تعلق رکھو جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، ان سے جس طرح تم چاہو تعلق رکھو اور نیکی میں سبقت لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم نے اس کے ساتھ ضرور ملنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو خوشخبری سنا دیں۔ آپ پہلے یہ فرمان الہی سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے زندگی کے ہر گوشے کو کھول کر بیان فرماتا ہے، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے اور کوئی چیز پنہاں نہ رہے کہ کسی مقام پر بھی کوئی شخص گمراہ ہو سکے۔ یہ اس لیے کہ مخلوق کے لیے مکمل ہدایت اور ہدایت ہوتی وہی ہے جو مکمل ہو۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو پچھلے فرمان سنے، اس میں انسان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، اور زندگی گزارنے کا احسن طریقہ سکھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح انسان صحیح انسان بن سکتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اور کس طرح دونوں جہان میں سرخرو اور سرفراز رہ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہدایت دی گئی کہ تم جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو پھر ہر برائی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرو، اور دن رات اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرو، اور ضرورت پڑے تو اپنے وطن کو بھی چھوڑ دو، اور ضرورت پڑے تو جان مال ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کر دو۔ پھر یہ بھی سبق دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے منکر ہیں وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ جو تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ تمہارے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، یا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اس لیے کفار سے دوستی مت رکھو۔ پھر زندگی کا جو ضروری معاملہ ہے اس کے متعلق یہ سبق دیا گیا ہے کہ انسان کی جو آئلی زندگی ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر فرمایا گیا کہ دیکھو جو جیون ساتھی ہو وہ اس خیال سے مت منتخب کرو کہ اس کا حسن کتنا ہے، وہ کتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، یا کتنی حسین و جمیل ہے۔ اس کی یہ خوبی دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی تابعدار ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے یہ حکم آیا کہ تم بھی اس خامند کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار ہو۔ ایمان کی دولت حسن و جمال سے بڑھ کر ہے، دولت سے اور خاندان سے بڑھ کر ہے۔ اگر ان صفات کا کوئی مالک ہو تو وہ اگر کنیز ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، اور اگر وہ غلام ہے تو وہ بھی بڑے بڑے شہزادے سے بہتر ہے۔ اگر ایسی زندگی گزارو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر سکو گے، ورنہ وہ لوگ جو دنیاوی حسن و جمال سے آراستہ اور پیراستہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، ان سے رشتہ داری جوڑنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ تمہیں آگ کی طرف اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں سے تم مستفید ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں وہ ساتھی ملے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس حکم کی پابندی کی جس پر مشرکین اور کفار نے ان سے طنز و مذاق کیا اور طعنے دیے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ انجام ان لوگوں کا ہی اچھا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی کی، اور دنیاوی فخر و غرور تکبر کرنے والے نیست و نابود ہو گئے۔ اب جو ارشاد پاک اللہ تعالیٰ کا آپ کو سنایا گیا یہ بھی انسان کے ساتھ جو خفیہ ضرورت ہے اس کے متعلق ہے جو ہر ایک شخص کو پیش آتی ہے۔ اس وقت کے مشرکین اور یہود و نصارہ جو تہذیب کے علمبردار بنتے تھے اور فخر و تکبر سے اپنے سر بلند کرتے تھے، اور آج کے لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب کے بڑے علمبردار سمجھتے ہیں اور اس وقت بھی مسلمانوں کو بڑا جاہل اور ظالم سمجھتے ہیں، اور آج بھی سمجھتے ہیں، یہ ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اخلاق اور انسانیت کے بہت بڑے علمبردار ہیں، ان کو گھریلو زندگی بہت غلط اور نہایت ہی ظالمانہ تھی۔
پیر صاحب فرمایا میں آپ کو یہود کی گھریلو زندگی کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں۔ جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اسے اپنے گھر سے ایک گوشے میں مقید کر دیتے تھے، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، اسے بات کرنا اور ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اس کی طرف دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ ان کا یہ سلوک ان کے ساتھ تھا جو ان کی ہر وقت کے ساتھی اور غمخوار تھی، اور جو ان کی اولادوں کو پالنے والی اور ان کی ہر قسم کی خدمت بجا لانے والی تھی۔ رہے نصارہ تو وہ حائضہ عورتوں سے بالکل اجتناب نہیں کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ایک صحابی حضرت ثابت بن رواحہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے یہ حالات ہیں اور عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ اس کا ایک راز ہے، جو یہ تکلیف عورتوں کو پیش آتی ہے اور اس پر وہ پلید نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ وہی تعلق رکھنا انسانیت کا تقاضا ہے، اور ان کی اس مجبوری کا لحاظ رکھنا بھی ایک انسانی عمل ہے۔ اور حکم یہ ہوا کہ دیکھو، جس طرح تمہاری کھیتیاں اور تمہارے گھر بار ہیں جو تمہاری مملکت ہیں اور جن سے تم جس طرح چاہتے ہو سلوک کرتے ہو، اسی طرح یہ عورتیں بھی تمہاری مملکت ہیں اور تمہاری دولت ہیں، یہ تمہارے گھروں میں رہتی ہیں، اور ان کی عزت و احترام اور ان سے اچھا سلوک کرنا تم پر فرض ہے، اور یہ انسانیت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ ایک طرف وہ تہذیب کے علمبردار تھے جو معاشرے کے سب سے کمزور مگر اہم ترین حصے کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، تو دوسری طرف اسلام، جن کو مشرکین اور مغرب زدہ لوگ جہالت اور ظلم کا مذہب کہتے ہیں، اس کا یہ حکم ہے، عورتوں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو، جہاں تک کہ جب وہ حائضہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ماسوائے زناشویی کے تعلق کے ہر قسم کا تعلق قائم رکھو۔ اس حکم سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسانیت اگر ہے، سلوک اگر ہے اور رحم اگر ہے تو وہ صرف اسلام میں ہے۔ وہ تو اپنی عورتوں سے ایسا سلوک کرنے والے تھے کہ عورتوں کو صرف اپنی ملکیت، ضرورت کی چیز اور کھلونا سمجھتے تھے، ان کو انسانیت کا مقام نہیں دینا چاہتے تھے۔ عورت کو اگر اس کا صحیح مقام اور عزت دی گئی تو وہ اسلام نے دی۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ تو جس طرح جائیداد وراثت میں حاصل کرتے تھے، اسی طرح عورت کو حاصل کرتے تھے، اور بے حیائی کا یہ حال تھا، اور عورت کی یہ ناقدری تھی کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو جس طرح بیٹا دوسری جائیداد کا وارث ہوتا تھا، اسی طرح اپنی سوتیلی ماں کا بھی وہ وارث ہوتا تھا، اور اس سے وہ نکاح کرتا تھا، اور وہ غیرت اس چیز کو سمجھتے تھے کہ وہ معصوم بچیاں جو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں پیدا کرتا تھا، انہیں وہ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے، اور اس طرح انتہائی ظلم کے مرتکب ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ مقدس عزت اور قدر والی چیز ماں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اعلان فرما دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت، رحم اور سلوک کی حقدار بیٹی ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ عزت بخشی۔ آج کل اسلام کے مخالف کہتے ہیں کہ اسلام تو عورتوں کو چار دیواری میں بند رکھتا ہے اور ان سے ظلم روا رکھتا ہے۔ اب تاریخ کا جو عالم ہے وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس نے عورت کو آزادی دی اور عزت بخشی، اور کس نے عورت کے ساتھ ظلم اور بدسلوکی کی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے سرشاد پاک سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سالہ سال سے عورتوں سے یہ بدسلوکی کرتے چلے آئے، جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور انہیں کبھی خیال نہ آیا کہ عورت کتنی مظلوم اور کتنی رحم اور محبت کی حقدار ہے، ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے آئے، جن میں سے حضرت ثابت بن رواحہ تھے، جنہوں نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم عورتوں سے کیا سلوک کریں؟ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسلام سے پہلے ان کے دلوں میں یہ خیال کیوں نہ پیدا ہوا؟ انہوں نے جو عورتوں سے ظالمانہ سلوک روا رکھا تھا اسے ظلم کیوں نہیں سمجھا، اور اسلام لانے کے بعد فوراً اس کو برائی اور ظلم کیوں سمجھ لیا؟ یہ ایک دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں درخواست کی کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفر اور گناہ سے ان کے دل و دماغ سیاہ تھے، انہیں برائی اور اچھائی کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس لیے وہ جو ظلم کرتے تھے اسی کو وہ اچھائی اور نیکی سمجھتے تھے۔ لیکن جب لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور غلامی حاصل کر لی، تو اس نسبت کی برکت سے ان کے دل و دماغ فوراً روشن ہو گئے، اور انہیں اپنے اعمال سامنے نظر آنے لگے، اور انہیں یہ پتہ چل گیا
کہ یہ تو ظلم ہے۔ انہیں ان مال سے فوراً نفرت ہوئی اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف تو یہ حالت تھی کہ برسا برس سے اس قسم کے ظلم کا وہ ارتکاب کرتے چلے آ رہے تھے اور اس برائی کا انہیں احساس تک نہ تھا، اور ایک یہ حالت تھی کہ آنن فانن اسلام لانے سے وہ ساری برائیاں ان کو نظر آنے لگیں اور ان سے انہیں نفرت ہو گئی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ انہیں برائی سے نفرت اور اچھائی سے رغبت ہو گئی اور انہیں برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت وحیہ قلبی کا واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ آپ 70 قبیلوں کے سردار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال گزرا کہ اگر وحیہ مسلمان ہو جائے تو مخلوق کا بہت فائدہ ہوگا، بہت ساری مخلوق ایمان سے منور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحیہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور آپ کو پاک کر دیا، لیکن حضرت وحیہ قلبی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وحیہ اب رونے کی کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ اب تم ایمان لے آئے ہو، اب تم ایمان کی دولت سے منور ہو گئے ہو، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اب کیوں زار و قطار رو رہے ہو؟ تو وحیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے غیرت اور تکبر کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیاں دفن کی ہیں کہ یہ دوسرے قبیلے کو دینی پڑیں گی۔ میں اسلام تو لے آیا ہوں، لیکن میرے گناہ کی معافی کس طرح ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحیہ کے سچے دل سے ایمان لانے پر اس کے 60 سال کی عمر کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ 70 قتل بھی معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وحیہ نے جو 70 قتل کیے تھے وہ آنن فانن نہیں کیے تھے، وہ وقتاً فقتاً کیے تھے، لیکن ان کے ضمیر نے اسے کبھی نہیں جھنجھوڑا، اسے کبھی نہیں کہا کہ تم ظلم کر رہے ہو، کبھی نہیں کہا کہ تم گناہ کر رہے ہو، اور اپنے وہ ظلم اور گناہ پر وہ کبھی نہیں روئے اور کبھی افسردگی نہیں ظاہر کی، بلکہ تکبر اور غرور کی بنا پر خوش ہوتے تھے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو دوسروں کے عقد میں دینے سے بچا لیا۔ کیا بات ہو گئی کہ ایک دم اتنی تبدیلی آ گئی کہ وہ سارے مال جن پر وہ تکبر غرور سے ناز کرتے تھے وہ سارے برے نظر آنے لگے، وہ سارے بہت بڑے گناہ نظر آنے لگے، اور فریادیں شروع کر دیں اور رونا شروع کر دیا، ان کے لیے معافی مانگنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جس نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے پہلے، اسلام سے پہلے، ان کا دل و دماغ سیاہ تھا، اور دل و دماغ سیاہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں بلکہ اپنا کمال سمجھا جاتا تھا، اس پر ناز کیا جاتا تھا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت ہوئی کہ دل و دماغ روشن ہو گئے تو ساری برائیاں آنکھوں کے سامنے آ گئیں اور سارے اعمال آنکھوں کے سامنے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا دل میں پیدا ہو گیا کہ زار و قطار رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ سامعین کرام، اس تاریخی ثبوت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رضا والی ہو اور جو صحیح زندگی ہے، تو اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں حاصل کرنی پڑتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دل و دماغ روشن نہیں ہوتے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی روشن کرنے والا چراغ سراج منیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو شخص سراج منیر سے تعلق رکھے گا، اس سے نسبت قائم کرے گا، اس کے دل و دماغ روشن ہوں گے۔ اس نسبت اس تعلق کی مثال بلب کی سی ہے۔ جو بلب پاور ہاؤس سے نسبت رکھتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، وہی روشن ہوتا ہے۔ اگر بلب کتنا ہی قیمتی بنا ہوا ہو اور پاور ہاؤس اپنی پوری آب و تاب سے چلتا ہو، جب تک اس بلب کی نسبت اس پاور ہاؤس سے نہ ہو، اس بلب میں کبھی بھی روشنی نہیں آتی۔ اس طرح اگر انسان اپنے اعمال کی قیمت معلوم کرنا چاہتا ہے اور نیک اعمال کو اپنانا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، ایمان کی دولت کو سنبھالنا چاہتا ہے اور سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے پاک اب یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یاد الہی ہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ مختلف اغراض و مقاصد لے کر لوگ یہاں آتے ہیں، تکالیف لے کر آتے ہیں، کبھی ایک
چیز کے لیے اور کبھی دوسری چیز کے لیے دعا کراتے ہیں، ایک ایک کے لیے آتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، پھر دوسری کے لیے، پھر تیسری کے لیے، اسی طرح اس دنیا میں پریشان حال رہتے ہیں۔ ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی نسخہ اپنا لیں جس سے ان کے سارے غم دور ہو جائیں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، ان کے ایسے مال ہو جائیں کہ ساری کائنات کے لیے وہ واجب الاحترام ہو جائیں۔ اور وہ نسخہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی درس دیا جاتا ہے، اور اسی کے لیے سب کو یہاں بیٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے کہ ایسے لوگ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو ان کے اندر تاریکی، ظلمت اور سیاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے دور ہو جائے، ان کے سینے صاف ہو جائیں اور نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ منور ہو جائیں، اور اس طرح وہ دونوں جہاں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل کریں۔ اس لیے جب بھی پیسہ فرمایا، اس لیے جب بھی آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کا موقع ملے تو یہ مدعا ہمیشہ سامنے رکھیں، اور جب یہاں سے لوٹیں تو یہی آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ یہاں سے ایک قیمتی چیز لے کر جا رہے ہیں، اور وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی ہے، جس کا نام نسبت رسولی ہے۔ اس کو حفاظت سے رکھیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کے خیال اور اعمال کو اس طرح غلط راستے پر لے جاتا ہے کہ انسان گمراہ ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ محنت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کرتے ہیں، لیکن شیطان ان سے اپنی دشمنی کا مظاہرہ اس طرح کرتا ہے کہ عین دعا سے پہلے ان کے دل میں کوئی ضروری کام پیدا کر دیتا ہے، کوئی غلط خیال پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دعا سے پہلے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اس قیمتی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان ان کو اس دولت سے مستفید نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے بہت احتیاط سے آپ کو یہاں آنا چاہیے، بہت احتیاط سے یہاں رہنا چاہیے، اور بہت احتیاط سے واپس جانا چاہیے، اور واپس جا کر گھروں میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے کہ جو دولت آپ یہاں سے لے کر جاتے ہیں وہ آپ سے ضائع نہ ہو جائے، بلکہ آپ کے دوسرے لاحقین رشتہ دار اور دوست بھی اس دولت سے مستفید ہوں، اور آپ کے فیض سے ان کے سینے بھی منور ہوں اور ان کے ثواب کا بھی آپ کو حصہ ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔